والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ آج اختتام پذیر ہے. 10واں روزہ ہے اور آج شام کو بعد نماز مغرب دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ اس کی ابتدا ہو جائے گی. یہ آیات قرآن کریم فرقان حمید کی جو آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ کے علم میں ہے کہ جو نماز ارکان اسلام کی رکن رکین ہے، جسے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الصلاۃ عماد الدین اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا قرۃ عینی، یعنی نماز کو دین کا ستون قرار دیا. اور ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو قرۃ عینی قرار دیا، آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کا یہ معاملہ نہیں. آپ کو نماز کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف آیات میں مختلف مقامات پر متفرق مقامات پر منتشر ملے گا. ارکان نماز یعنی قیام، رکوع، سجدے کا ذکر بھی ترتیب سے کسی ایک جگہ نہیں ملے گا، بلکہ بعض جگہوں میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا. پھر وضو اور تیمم کا ذکر کہیں اور آپ کو ملے گا قرآن کریم فرقان حمید میں. اوقات نماز کا بیان مختلف اسالیب میں، مختلف صورتوں میں اور آیات میں، ارشادات و کنایات میں ملے گا. صلاۃ خوف کا ذکر آپ کو کہیں اور ملے گا. الغرض یہ جو نماز کا جو ذکر، نماز سے متعلق ساری باتیں آپ کو کہیں ایک جگہ نہیں ملیں گی. اس کے بعد صلاۃ کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایتاء الزکاۃ کا بھی
زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر آپ کو قرآن کریم فرقان حمید میں کثرت سے مختلف مقامات پر نظر آئے گا۔ لیکن زکوٰۃ کا نصاب، اس کا تعین اور ادائیگی کی مدت کا ذکر پورے قرآن کریم فرقان حمید میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس کے جملہ تفصیلی احکامات ہمیں احادیث مبارکہ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ملیں گے۔ اسی طرح حج کا معاملہ اگر آپ دیکھیں، حج کا معاملہ ہے سورۃ البقرہ کے 2 رکوع اور سورۃ الحج کے 2 رکوع، وہ تو ہیں جن میں قدر تفصیل کے ساتھ مناسک حج کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ پھر سورہ آل عمران میں آ جائیں، سورہ آل عمران میں حج کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ سورۃ البقرہ کے 19ویں رکوع میں سعی بین الصفا والمروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شعائر قرار دیا صفا مروہ میں دوڑنا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل بیان فرما دی۔ صفا مروہ کے درمیان جو دوڑنے کی تفصیل ہے وہ سورۃ البقرہ کے 19ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ تو حج کا ذکر بھی قرآن کریم فرقان حمید میں کم از کم آپ کو 4 جگہ ملے گا۔ لیکن صوم یعنی روزے کا جو ذکر ہے، روزے کا یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمت کر کے یہ 6 آیات کو سمجھ لے جو سورۃ البقرہ میں ہیں، تو گویا ارکان اسلام میں سے ایک رکن یعنی صوم کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے اس کا علم اسے حاصل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ ساری جو ہے۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ 6 آیات یعنی جو کچھ بھی قرآن کریم فرقان حمید میں روزے کے بارے میں ہے وہ ان 6 آیات میں مکمل طور پر موجود ہے، اور جو ان 6 آیات کو سمجھ لے گا اسے روزے کی سمجھ آ جائے گی۔ روزے کا مقصد کیا ہے، صوم کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیوں فرض کیا۔ تو صوم کا یہ خصوصی معاملہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جگہ پر کیا، اور وہ گنی چنی آیات ہیں جن میں ذکر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کا نزول آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا۔ ماہ رمضان کو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ شاید میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے بھی آسمانی صحائف اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرمائے،
وہ سب کے سب ماہ رمضان میں نازل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو صحیفے جو عطا فرمائے، جو صحیفے ان کے قلب اطہر پر نازل فرمائے، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 رمضان المبارک کو ان کے قلب اطہر پر وہ کلام نازل فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو صحف ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی نے 6 رمضان المبارک کو یہ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور جو عطا فرمائی، وہ کتاب عطا فرمائی زبور، تاریخ میں آتا ہے کہ 12 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا جو تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، وہ 18 رمضان المبارک کو عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کا نزول حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جس کی ابتدا ہوئی، احادیث میں بھی اور تاریخ بھی یہ بتلاتی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر 27 رمضان المبارک کو اس کی ابتدا ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آخری عشرہ اور جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور پھر یہ آخری عشرہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو شب قدر بھی عطا فرمائی، شب قدر جیسی نعمت بھی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ نزول قرآن اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی آخری عشرے میں اس کی ابتدا فرمائی، اور 27 رمضان المبارک کو اس کی ابتدا ہوئی۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے سب کے سب رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی راز اور حکمت تو ضرور ہوگی نا، جو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں تمام صحیفے اور تمام کتب، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کا نزول رمضان المبارک میں عطا فرمایا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ اور قرآن میں چند قسم کی عجیب مناسبت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مناسبت تو یہ ہے کہ جب تک انسان قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اس پر اترتی ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں۔ جبکہ روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس پر اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت برستی رہتی ہے۔ یہ رحمت تو 24 گھنٹے برستی ہے، لیکن جو خاص رحمت ہوتی ہے وہ فرمایا کہ جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی رہتی ہے۔ دوسری مناسبت قرآن کریم فرقان حمید اور رمضان المبارک کی، ابتدا میں نے تلاوت کی آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت سنائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی طرح روزہ بھی روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا۔
چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، روزہ اور قرآن روز محشر یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اس مسلمان کی شفاعت کا مطالبہ کرے گا۔ وہ گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کہ قیامت کے دن قرآن کریم فرقان حمید بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور روزہ بھی روزہ رکھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں مسلمان کے لیے شفاعت کا باعث ہوگی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ایک قسم کی مشابہت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی صرف کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بولی ہے، ایک زبان ہے۔ اسی بنا پر حدیث پاک میں ہے کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن کریم فرقان حمید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، بڑے مشہور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے میں باتیں کروں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ہم کلام ہو جاؤں، تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، تو میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا کلام، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ذات سے نکلا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے کلام اللہ ہونے کی وجہ سے تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بھی اس کلام کو پڑھا، اور آج بندے بھی اس کلام مجید کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مناسبت ہے، سب سے بڑی مناسبت یہی ہے۔ اور روزے میں شان صمدیت کی بنا پر بھی تشبہ بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے سے بالا تر اور مبرہ ہے، آپ کو معلوم ہے، اور بندہ بھی روزے کی حالت میں آپ یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، وہ چیزیں جو عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان پر حلال کی، وہ رمضان المبارک کے ایک مخصوص اوقات میں فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں جو حرام کی مسلمان پر، فرمایا کہ مسلمان بھی ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ صفت پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر جو اللہ کی صفت ہے، وہ صفت کچھ دیر کے لیے اختیار کر لیتا ہے۔ تو روزے سے بھی تشبہ بالحق حاصل ہوا، اور تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے بھی تشبہ بالحق پیدا ہوا کہ اللہ کا کلام ہے۔ چوتھی مناسبت یہ ہے کہ کلام ربانی کے ذریعے پڑھنے والے کو، قاری کو رب کریم کے ساتھ ایک خاص قرب حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ قول آپ کو سنایا کہ جب خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھتا ہوں، اور روزے کے ذریعے بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اس کی جزا، یہ روزے کی جزا کوئی بھی دنیا میں شخص نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، اس کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا بدلہ دیں گے۔ روزے کی عبادت کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مختص کیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی اپنی ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو مختص کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ بندہ تو میرے لیے ہے اور یہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ظاہر ہے کہ جب انعام دینے والی ذات وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، تو انعام بھی اسی کے شایان شان ہوگا نا۔ وہ جب رب العالمین ہے، جب اس نے اپنے ذمے لیا تو کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بندے کے بس میں سوچ ہی نہیں سکتا، اس کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتا کہ ایک روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کے لیے شرائط بیان فرمائی۔ پچھلے جمعے میں نے وہ حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ شرائط عائد کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دو شرطیں عائد کر دی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ پچھلی زندگی میں نے کیسے گزاری، کیسے گناہوں میں لپٹا رہا، اس کا احتساب کیا کہ یہ جو رمضان المبارک، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی یہ سعادتیں، یہ ساعتیں عطا فرما دی۔ کتنے خوش قسمت ہیں، یہ گھڑیاں ہمیں عطا فرما دی، یہ رحمتوں والی اور برکتوں والے دن اور رات عطا فرما دیے، یہ فضیلتوں والے دن اور رات عطا فرما دیے۔ تو فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، پچھلے تمام گناہ معاف فرما دوں، بشرطے کہ ایمان اور احتساب، یہ دو شرطوں پر وہ پورا اترتا ہو۔ جو دو شرطوں پر پورا اترے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو روزہ رکھنے سے محروم ہوں گے، کتنے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں جو اس سے محروم ہیں، ان میں کچھ بیمار بھی ہوں گے، ایسے بھی ہیں جو قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس سعادت سے، اس برکت سے، اس رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش کہ ہمیں رمضان المبارک پھر ہمیں عطا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا
تو فرمایا کہ جس عمل کو اس ذات نے اپنی طرف منسوب کیا، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ظاہر ہے یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، نماز ہے، اس کا ایک ظاہر بھی ہے۔ ہم رمضان المبارک میں دیکھیں، عام دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، نماز قیام ہے، سجود ہے، رکوع ہے، ظاہری ایک شکل ہے روزے کی، اس کی نماز کی، لیکن روزے کی کوئی ظاہری شکل، ایک شخص ہے، اس نے مسلمان ہے، اس نے ہمارے ساتھ صبح سحری کی، آپ کے بھائی ہمارے سب کے، کسی نے ہمارے ساتھ سحری بھی کی، شام کو بیٹھ کے ہمارے ساتھ افطاری بھی کرے گا، آپ کے علم میں ہے کہ دن میں اس نے کہیں کھایا پیا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک واسطہ ہے، اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے روزے کی کیا اہمیت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اپنی شان شایان کے مطابق اس کا اجر دوں گا۔ تو رمضان المبارک آج پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا عشرہ مغرب کے بعد اس کی ابتدا ہو جائے گی، مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ کتنی تیزی سے دیکھیں یہ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے وہ گزرا ہے، معلوم ہی نہیں ہوا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو پہلا عشرہ شروع ہوا اور اب دیکھیں پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اگلے جمعے کو بھی دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو جائے گا اور آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ رحمتیں، یہ فضیلتیں، یہ برکتیں سمیٹنے کی دن اور رات ہیں، اس میں جتنی سمیٹ سکیں آپ سمیٹ لیں۔ اللہ کی یہ برکتیں، جتنی مغفرت کے آپ طالب ہیں، گناہوں سے مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، والدین کی بخشش مانگیں، عزیز و اقارب کی بخشش مانگیں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں، یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ اور پوری کائنات سے یہ وبا اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے نجات دلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور سعادتیں اور یہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے، اس کے بعد خطبہ۔